رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يتعله كل مخلوق عند الهوائج والشدائد إذا انقطع من كل من دونه ومن سواه، وهو المغيث إذا استغيث والمجيب إذا دعي، وهو أرحم الراحمين۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ومولانا سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات پڑھیں۔ جان محترم، بزرگان عزیز، برادران قوم ملت، حاملین قلب دانا، صاحبان فہم و ادراک، ماتمداران سید الشہداء، میں نے آپ معززین کے درمیان قرآن کریم کے بہت ہی مشہور و معروف اور مختصر ترین سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں بظاہر 3 آیتیں بشمولیت بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 آیتیں۔ قبل اس کے کہ آغاز گفتگو کروں، گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بستی کے بہت قریب رہنے کے باوجود
غالباً پہلی مرتبہ آپ کے درمیان حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس میں جو شرکائے سفر تھے ان کی زبانی مختصراً جو معلوم ہوا وہ یہ کہ یہ قدیمی عزا خانہ ہے، اور یہ مجلس بھی، بلکہ یوں کہوں کہ مجالس، چونکہ خمسے کا اہتمام ہے، شاید آج پہلی یا دوسری مجلس ہے، دیگر کی مجلسیں ہوں، دوسری مجلس ہے، چونکہ یہ مجلسیں قدیم زمانے سے برپا ہوتی رہی ہیں، نہ جانے ہی کتنے ایسے ہیں جو ان مجالس میں شریک ہوتے تھے، اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات ان تمام افراد مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تم لوگ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند ترین نعرے دو۔ عزیزو، میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، شہرۂ آفاق ہے، محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے باہمی رشتے تعصب کے شکار ہوئے ہیں، ہمارے مقدسات بھی تعصب کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو میں نے ان دو لفظوں میں عظیم درد بیان کیا ہے۔ تعصب عناد کی بنیاد پر ہوتا ہے، حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مقدسات سے کیا دشمنی، کیوں حسد، اور کیسا حسد اور کیسی دشمنی، یہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ میں گفتگو اس طرح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی بآسانی سمجھ جائیں۔ مقدسات سے دشمنی یا تعصب اس معنی میں ہے کہ کسی کی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر مقدسات کی تفسیر بالرائے کے ذریعے سے توہین کرنا، آیات کریمہ کی
تفسیر بھی رائے کرنا، احادیث کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا۔ جو صاحبان علم ہے وہ بہتر واقف ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا احادیث کا مس یوز نہیں کیا ہے؟ کیا قرآن مجید کی آیتوں کا مس یوز نہیں کیا گیا؟ اگر قرآن مجید کی آیتوں کو یا احادیث معصومین علیہ السلام کو ایک مفکر، ایک ذہن رکھنے والا، ایک عقل رکھنے والا غیر جانبدار ہو کر کے سوچے اور غیر جانبدار ہو کر کے کوشش کرے افہام و تفہیم کی منزل میں، تو مجھے یقین کامل ہے کہ وہ اس راہ کا مسافر ہوگا جس راہ کے مسافر انبیاء علیہ السلام تھے۔ نہ یہ فرقوں میں بٹتا، نہ گروپوں میں بٹتا، نہ مسالک میں بٹتا، الگ الگ اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق استعمال کرنے سے الگ الگ مسالک وجود میں آئے، الگ الگ گروپ وجود میں آئے۔ ہوا یہ کہ عوام الناس نے پہلے خود کو کسی نہ کسی تحریک سے جوڑ لیا، کسی نہ کسی مشن سے جوڑ لیا، اور پھر اس کی سلامتی کے لیے یا اس کے ثبوت کے لیے، اس کے استحقاق کے لیے مطلب کی آیتیں یا مطلب بھر آیتیں پڑھی جانے لگی، مطلب بھر حدیثیں۔ اب اس بات کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مثال کے طور پر۔ مشہور زمانہ حدیث ہے کہ من زار بقبر الحسین ودخلہ الجنہ، کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ مگر یہ حدیث کے پورے جملے نہیں ہیں۔ اگر بات یہی تک ہو تو جو بھی قبر حسین کی زیارت کر لے وہ جنت میں داخل ہوا۔ بہت سے ایسے ہیں جن کی کوئی سانس سفر ہی نہیں کرتی جب تک کہ نام حسین ہو، کوششوں اور تمناؤں کے باوجود نہیں پہنچ سکے۔ اگر ایسا ہے تو انہیں مایوسی نہیں ہوئی اور ہوگی بھی نہیں۔ کوئی عاشق حسین اگر زیارت قبر حسین کی تمنا لیے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو اسے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو وہاں نہیں جا سکتا آقا خود تربت میں آ کے زیارت کا شرف بخش دیتے ہیں۔ ورنہ دوسری صورت میں جو بھی چلا جائے، جو بھی قبر حسین کی زیارت کر لے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پروین توگڑیا قبر حسین کی زیارت کر کے چلا آئے، جنت میں داخل ہو جائے۔ یا اسی قسم کے بہت سارے افراد، اور آج کے زمانے میں تو بڑا آسان ہے، جس کے پاس تھوڑی بہت پونجی اکٹھا ہوئی سفر آسان ہے، ٹکٹ کٹائیے چلے جائیے۔ کچھ لوگ 2 سال میں جاتے ہیں، کچھ لوگ 5 سال میں جاتے ہیں، کچھ لوگ زندگی میں 1 مرتبہ جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دے ہر سال جاتے ہیں۔ اور صرف وہی نہیں جاتے ہیں جو عقائد کے اعتبار سے ہم پلہ ہو، مختلف عقائد کے افراد ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اب بات ہدف سفر کی کیا رہے یا مقصد سفر وہ خود وہ جانے، مگر جمع غفیر جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ کثرت سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو اگر یہی صحیح ہے کہ جس نے بھی زیارت کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو بہت سے ایسے آپ کو اسی دنیا میں نظر آ رہے ہوں گے کہ انہیں دیکھ کے آپ اندر اندر کڑھتے ہوں گے کہ یہ بھی ظاہر بن گیا۔ دیکھیے میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ نہ اصول آل محمد سے اس کو تعلق، نہ فرامین آل محمد سے اس کا علاقہ۔ پیسے کی بنیاد پہ گیا، تربت چوم کے چلا ہے، اب تو یہ جنت میں جائے گا۔
تو ہم پر ہونے والے وہ مظالم جو اس کے ذریعے سے ہوئے اس کا حساب کیسے ہوگا؟ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا نہیں۔ تو اگر مفہوم حقیقی یہی ہے کہ جس نے بھی قبر حسین کی زیارت کر لی فدخلہ الجنہ، وہ جنت میں داخل، جی نہیں، یہ بات مطلب بھر استعمال کی گئی ہے، حدیث پوری نہیں پڑھی گئی۔ حدیث یہ نہیں ہے کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ آمادہ ہیں آپ؟ مجھے نہیں معلوم آپ کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن اس حقیقت کو بیان کرنے سے میں گریز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں مومنین اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کا شکر خطابت نہیں کرتا، مولا کی خوشی کے لیے خطابت۔ حدیث یہ نہیں ہے کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ پوری حدیث یہ من زار بقبر الحسین عارفا بحقہ، جس نے قبر حسین کی زیارت حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے کی۔ شرط کیا ہے معرفت، شرط کیا ہے عرفان؟ جس نے قبر حسین کی زیارت، تربت حسین علیہ السلام کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے کی، یقیناً فدخلہ الجنہ کی منزل میں ہے۔ جس نے امام حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے تربت آقا کی زیارت کی، اس پر جنت واجب ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین کا حق کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حسین کا حق کیا ہے؟ اگر تھوڑے بہت حقوق ہوں تو میں انگلیوں پر گنا دوں۔ عزیزان گرامی، مختصراً یہ بات کہہ رہا ہوں میں دو لفظوں میں، کاش میں آپ کے دلوں تک اتر جاؤں۔ جو دل میں آیا ہے، جو میں نے تجزیہ کیا ہے، جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ یقین کریں، ناولوں، افسانوں، کیسٹوں کے رٹے ہوئے جملوں کی بیساکھی پر چلنے والے احالیان ادب کے چبائے ہوئے جملے بالکل نہیں ہے۔ بات دل کی ہے، دل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، حسین کا حق کیا ہے؟ تو مختصراً یوں کہہ دوں میں کہ انسانیت کے جتنے بھی تقاضے ہیں، کہاں ہے میرا انسانیت کے، شرافت کے جتنے بھی تقاضے ہیں، وہ سب حسین کا حق ہے۔ جس نے بھی خلاف انسانیت عمل انجام دیا ہوا، گویا کہ اس نے حسین کے حق کو نہیں پہچانا۔ مظلوم کی حمایت یہ بھی حسین کا حق ہے، ظالم سے نفرت یہ بھی حسین کا حق ہے، نماز کی پابندی حسین کا حق ہے، اطاعت والدین حسین کا حق ہے، روزہ داری حسین کا حق ہے، رواداری حسین کا حق ہے، بھائی چارہ حسین کا حق ہے، آپسی ہمدردی حسین کا حق ہے، حرام و حلال میں تفریق حسین کا حق ہے۔ جتنی بھی مقدسات اسلام ہے وہ سب حسین کا حق ہے، ان کا احترام حسین کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ میں نے مثال دی تھی کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حدیث یا کسی بھی آیت کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، اور لوگوں نے کیا ہے اپنے مطلب کے لیے۔ ماہ سیام میں چوراہے پہ کھڑے ہو کے بیڑی پی رہے تھے، ایک بزرگ نے ڈانٹ دیا، تمیز نہیں ہے۔ میں روزے سے نہیں ہوں، نہیں ہو روزے سے تو گھر میں پیو، کیوں روزہ نہیں ہو؟ آپ سے مطلب؟ اگر کوئی عذر شرعی ہے تو گھر میں یہ کام انجام دو، احترام تو لازم ہے روزے داروں کا۔ اگر کسی بزرگ نے ڈانٹ دیا روزہ کیوں نہیں رہتے، کہا سنیے ضد نہ کیجئے، کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اب وہ بیچارہ بزرگ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا ہے، یہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ اچھا ایسے ہی ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، وہ بہلول بغدادی کا واقعہ ہے۔ صاحب
اس زمانے میں ایک رئیس جو ہے شہر میں داخل ہوتا ہے، کچھ اشرفیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، اسے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں رہزنی نہ ہو جائے۔ لوگوں سے معلوم کیا کوئی امانت دار ہے، علاقے کے ایک رئیس صاحب بڑے امانت دار مشہور تھے، کہا کہ کچھ اشرفیاں رکھنا چاہتا ہوں بطور امانت آپ کے پاس۔ کیا نا میں تو دوسروں کی امانتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، ابھی میں موضوع کو نہیں آیا ہوں، یہ تمہیدی سفر ہے۔ کہ وہ مرتبان میں رکھ دیجئے، جب آئیے گا تو ویسے ہی نکال لیجئے گا۔ کہ بہت بڑا امین ہے یہ تو، ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے، رکھ دیا۔ جب پلٹ کر کے آیا اپنی امانت واپس لینے کا وہ لاؤ، کہا میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، جہاں رکھی ہے وہاں سے لے لو۔ اب جب وہ اس مرتبان کے قریب گیا تو اس کے اندر شہد کے اشرفیوں کے بجائے شہد بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا بھئی میں کیا کر سکتا ہوں؟ کا مطلب کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا مطلب؟ کہ بھئی اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس نے تمہاری اشرفیوں کو شہد میں تبدیل کر دیا تو ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا کرے بیچارہ، سامنے والا قرآن کا سہارا لے رہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کا استعمال کیا۔ اب اس واقعے کی تصدیق یا تاریخی حقیقت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بطور مثال ہے بیان کیا گیا ہے۔ اگر کہ حقیقت تاریخ اس کے برعکس بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ ہے نا جانے گرامی؟ اب سنا میں نے یہ کہ یہ روتا پیٹتا ہوا بہلول کے پاس پہنچ گیا، وہب بن عمر کے پاس، جو بہلول کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ کہا اچھا کچھ دن اور قیام کر سکتا ہے؟ کہا اگر واپس ملنے کی امید ہو تو قیام کر لوں۔ کہا میرے کہنے سے کر لے، یوں تو سب مجھے دیوانہ کہتے ہیں، لیکن دانائی جب تو دیکھے گا تو عقدہ کھولے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں قیام کر لیتا ہوں۔ مفت والا ایک مدرسہ کھول دیا، اعلان کرا دیا سب آئیں پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھا رہے۔ اچھا یہ عالم مشہور تھے، وہ تو مصلحتاً لباس جنون پہن لیا تھا۔ یہ پوری تاریخ ہے چونکہ اس طرف جانا نہیں ہے۔ اب آنے لگے، ظاہر سی بات ہے کہ مفت میں جب کچھ ملتا ہے تو جس کے پاس بھرا ہوتا ہے وہ بھی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس رئیس نے بھی اپنے بچے بھیج دیے، کہا آؤ تمہارا ہی تو انتظار تھا۔ ایک روز پڑھایا، جا کے پوچھا بچوں سے آپ نے کیا پڑھایا؟ کہا یہ پڑھایا۔ کہا بہت قابل انسان ہے، بہت اچھی چیز پڑھا رہا ہے، بہت بہترین قرآن پڑھا رہا ہے۔ کہا اچھا، پھر دوسرے دن بھیجا، کہا آپ مستقل جاؤ۔ 2-3 دن تک بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ تیسرے روز انہوں نے بچوں کو چھپا لیا، سارے بچے جو مکتب آتے تھے ان کو رخصت کر دیا، ان کے بچوں کو چھپا لیا۔ اب شام ہو گئی، پریشان، گھر میں والدہ پریشان بچوں کی۔ ظاہر سی بات ہے جب والدہ پریشان ہوتی ہے تو پھر گھر میں کون کون پریشان ہو جاتا ہے یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ وہ بچے نہیں آئے اب تک۔ ارے کوئی بات نہیں، وہاں گئے؟ کہا نہیں، سب کے بچے گھر پہنچ گئے، ہمارے بچے نہیں آئے۔ یہ تلاش کرتے ہوئے آئے اور بڑے لحاظ کے ساتھ وہ ہمارے جی بچے آئے۔ ہاں بتاؤ وہ بچے آئے تھے آپ کے پاس تحصیل علم؟ ہاں بالکل آئے تھے۔ کہا پھر انہیں واپس نہیں بھیجا؟ کہاں ہے وہ؟ کہا انتظار کرو ابھی لاتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، اندر سے 2 مرغی کے چوزے لے کے آئے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہ تمہارے بچے؟ کہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو تعلیم حاصل کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اگر تمہارے بچوں کو مرغی کے چوزوں میں اس نے تبدیل کر لیا تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ فوراً قدموں پر گر گیا، بات پوری سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے ظلم کا جواب ہے یہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو یہ مثالیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے تمہیداً میں نے انہیں سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ اسے کہتے ہیں قرآن کی آیات اور احادیث کے معنوں سے تعصب، کہ جو اصل معنی ہے، جو اصل تفسیر ہے
اس سے لوگوں کو موڑ دیا جائے، رخ منحرف کر دیا جائے تاکہ حقائق تک نہ پہنچ سکے. ورنہ جہاں مکمل اور مدلل حقائق و براہین موجود ہوں وہاں آڑی ٹیڑھی ترچھی تفسیریں لا کر کے مس گائیڈ کرنے کا مقصد اور کیا ہے کہ آپ تعصب رکھتے ہیں حق اور حقانیت سے. مثال کے طور پر جناب ابراہیم کے سلسلے میں ان کی امامت کے حوالے سے جو آئے تھے اور وہاں پر یہ کہنا اور اس طرح کی تفسیر لکھنا کہ وہ امتحان کوئی بڑا امتحان نہیں تھا، وہ کنگھی کرنے والا اور آنکھوں میں سرما لگانے والا اور ریش کو درست کرنے والا، یہ سب امتحانات تھے. تو بھائی اگر اسی امتحان پر امامت مل رہی ہے تو آج تو گلی گلی میں امام ہونے چاہیے. آج سے بہتر کون خیال کر رہا ہے؟ آج سے بہتر کہاں کنگھی ہو رہی ہے؟ پہلے تو خضاب بھی مشکل سے ہوتا تھا، اب تو 5 منٹ میں کلر 80 برس کا بوڑھا 18 برس کا لگنے لگے. اس نے امتیاز ہی ختم کر دیا بوڑھے اور ضعیف کا. داڑھی دیکھیے آپ، بال دیکھیے، نئی اسٹائل سے نئے الگ طریقے سے، کوئی یہاں سے داڑھی کٹوا رہا ہے، کوئی یہاں سے تیر بنا رہا ہے، کوئی یہاں ہے. کتنے اہتمام ہو رہے ہیں. تو اگر یہی سارے امتحانات تھے تو سب کو ہونا چاہیے. یعنی ایک عظیم امتحان اور خصوصاً منصب امامت کو ہلکا کرنے کے لیے یہ تعصب برتا گیا کہ لوگ عظمت منصب امامت سے گریزاں ہو جائیں. ان کے لیے صرف اتنا سوال کافی تھا کہ اگر یہ منصب امامت اتنا ہلکا ہوتا تو ایک نبی کا امتحان لے کے امامت دینا کیا معنی رکھتا. صلوات پڑھیں محمد. صرف اور صرف اس لیے تاکہ لوگ حقائق و براہین سے دور رہیں. اور اس کی بہت ساری کوششیں کی گئی. وہ ساری روایتیں آپ جو سنتے ہیں، مشہور کیا گیا کہ فلاں کے یہاں نہ جاؤ وہ تھوک کے کھلاتا ہے، فلاں کے یہاں نہ جاؤ وہ ساحر ہے، وہ جادو ہے. آج کے زمانے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور جو پچھلے زمانے میں تھے ان کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یقیناً نہیں ہوئے ہوں گے. اس لیے کہ کم سے کم ان کے نظر پہ، ان کے پیش نظر یہ تاریخ ضرور رہی ہوگی کہ ہمارے سرکار ختم مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جادوگر اور دیوانہ کہا گیا. یہ کس وجہ سے کہا گیا؟ یہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں، اس لیے کہ لوگ قریب ہوں گے تو خدا سے قریب ہو جائیں گے. یہ خوف ان کا کہ کہیں لوگ ان سے قریب نہ ہو جائیں. لہذا مجھے یہ کہنے کا حق ہے، آج بھی لوگ مجالس عزا کے تقدس پر جو حملے کرتے ہیں، جو بدعات کے الٹے سیدھے فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ اصل میں اور کچھ نہیں ہے، ان کے اندر کا خوف ہے جو فتوے دلوا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلسوں میں شرکت کرنے کے سبب وہ عمارتیں جو ہم نے جھوٹ کے سیمنٹ اور گارے سے بنائی ہے یہ خود اپنے ہاتھوں سے مسمار نہ کر دیں. صلوات پڑھیں محمد والا. خدا کی قسم، نہ مجھے نہ میرے احباب جو میرے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، کبھی ہماری ماں نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ فلاں کے جلسے میں نہ جانا، فلاں کی تقریر نہ سننا. بس ایک ہی بات ہماری ماں نے ہمیں سمجھائی ہے، جہاں حلال ہو وہاں موجود رہنا، جہاں حرام ہو وہاں سے دور رہنا. کبھی نہیں روکا، کہیں نہیں روکا. کسی کی تقریر سننے سے منع نہیں کیا، کسی کی تقریر سننے سے منع نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جو گھٹیوں میں ہم نے عشق آل محمد پلایا ہے وہ کسی باطل شے کو ان پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. لہذا لوگ
لہذا لوگ ادھر آئے ہیں، ادھر سے کوئی گیا نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ بات سن کر کچھ لوگوں کے لبوں پر تبسم آیا ہوگا۔ یہ سوال مجھ سے کر سکتے مولانا یہ دعویٰ عبث ہے کہ صرف ادھر آئے ہیں، ادھر سے کوئی گیا نہیں ہے۔ اگر کوئی گیا نہ ہوتا تو تیاگی جیسے لوگوں کا وجود کہاں سے ہوگا؟ تو یہ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگ یہ ادھر تھے ہی نہیں جن کا ہم ماتم کرے کے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، ایک دیکھیے، حالانکہ مجھے کم سے کم 20-25 منٹ تو اور چاہیے ہوں گے جس موضوع پر میں، حالانکہ یہ ساری تمہید اسی کے لیے ہے۔ توجہ ہے نا؟ ایک آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قبلہ قرآن کہتا ہے، ایک منظر کشی کر رہا ہے قرآن کہ جناب ابراہیم و جناب ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، کہ جناب ابراہیم اور جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنیہ ان اللہ اصطفى لكم الدین، کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے، یعنی تمہیں دین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین بنا دیا، منتخب کر لیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان مرنا۔ آیت یہ کیا؟ ابراہیم اور یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے، پس تم مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان مرنا۔ تو پھر کیا مطلب؟ ابراہیم اور یعقوب کے بیٹے مسلمان نہیں تھے کیا؟ کسی مسلمان میں یہ ہمت ہے کہ یہ کہہ سکے کہ یعقوب اور ابراہیم کے بیٹے مسلمان نہیں تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے تم مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان مرنا؟ بات تمام بیٹوں کی جا رہی ہے، ان میں سے کوئی ایک اگر الگ کیا گیا ہوتا تو مسئلہ دوسرا ہوتا۔ توجہ ہے نا؟ میں کوئی بھی لکیر تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا جس میں ہمارے چھوٹے بھائی الجھ جائیں، اس لیے کبھی کبھی بات جو 1 منٹ میں ختم ہونے والی ہوتی ہے اس میں 1.5 منٹ بھی لگ جاتا ہے، تو اس سے پریشان نہ ہوئیے گا اور یہ نہ سوچیے بہت لمبی گفتگو ہوگی۔ اگر پھیلانا جانتا ہوں تو سمیٹنا بھی جانتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ توجہ، جی ہاں، اسی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے فن شاعری سے بھی نوازا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیا کہہ رہے؟ ابراہیم اور یعقوب اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا، پس تم مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان مرنا۔ تو ان کے بیٹے تو مسلمان تھے، تو مسلمان کو مسلمان ہونے کی تلقین کرنا کیا مانا؟ اس کا صرف اور صرف ایک نتیجہ نکلتا ہے بظاہر کہ اسلام لانا کمال نہیں ہے، اسلام پر باقی رہنا کمال ہے۔ لہٰذا اب مجھے یہ کہنے دیجئے مورخین سے، یہ جو موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، جو یہ اوراق کالے کیے گئے ہیں، فلاں 10 سال کی عمر میں اسلام لایا، فلاں 20 سال کی، فلاں 30 سال کی، فلاں 34 سال کی، فلاں 80 سال کی عمر میں اسلام لایا، فلاں چھت پر اسلام لایا، فلاں غار میں اسلام لایا، فلاں بائک پہ اسلام لایا، فلاں کار میں اسلام لایا، فلاں اونٹ پہ اسلام لایا، فلاں جگہ پہ اسلام لایا، تو یہ جو اوراق کالے کیے گئے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بتانا ہے تو ایک تاریخ مرتب کرو اور یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ اسلام کے ساتھ کتنے قدم چلے۔ اسلام لانے والوں کی تعداد تو بہت ہے، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ کون کون اسلام لایا، نہ جانے کتنے اربوں لوگ اسلام لائے۔ ہمیں سب کے اسلام لانے سے غرض نہیں ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ جتنے بھی اسلام لے آئے ان میں سے کون کتنے قدم اپنے اسلام کے ساتھ چلا۔ اگر میں چاہتا تو اس گفتگو کو 1 گھنٹے تک لے جاتا، مگر دعاؤں سے نوازیے گا، 2 جملوں میں سمیٹ رہا ہوں، بخل نہ کیجیے گا، دعاؤں سے ضرور نواز دیجیے گا۔ تو عزیزان محترم، ذرا سا غور
فرمائیے آپ کہ یہ جو تاریخیں کالی کی گئی اس کا کوئی فائدہ؟ اگر فائدہ پہنچانا ہے تو یہ تاریخ مرتب کرو نا کہ کون کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے کلمے پر کتنی دیر تک باقی رہا، اپنے اسلام کے ساتھ کتنے قدم چلا۔ ہم نے جب مطالعہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا بہت سے ایسے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد 2-4 قدم اسلام چلے اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مگر بہت سے ایسے تھے جنہیں خود اسلام نے چھوڑ دیا۔ کثیر تعداد میں اسلام قبول کرنے والوں میں کچھ نے اسلام کو چھوڑ دیا اور کچھ کو خود اسلام نے چھوڑ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ انہی لوگوں میں آتے ہیں یہ تیاگی جیسے لوگ کہ جنہیں اسلام نے چھوڑ دیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی اور سے ایسے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے شاد ایسا کافی ہے، ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی۔ نعرہ حیدر، نعرہ سلوان۔ اور بتاؤں جی ہاں، کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں کو خود اسلام نے چھوڑ دیا۔ یہ اور بات کہ انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ بہت تیرے لوگ ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ آئیے اللہ کا وہ رسول کہ جس کے لیے خود اللہ کا اعلان ہے کہ یہ بولتا ہی نہیں مگر یہ کہ وہی بولے جو وہی ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا، یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ اللہ جو کہلواتا ہے وہ کہتا ہے، اللہ جو کہلوانا چاہتا ہے وہی یہ کہتا ہے۔ یہ نہ ایک حرف اپنی طرف سے بولتا ہے نہ ایک لفظ اپنی طرف سے بولتا ہے۔ زبان اس کی ہوتی ہے، لفظ اللہ کی ہوتی ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ اب اللہ کا اتنا معتبر نبی کہ جس کی زبان کی صداقت پر قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے، گواہ بن کے آئی ہے، وہ صادق رسول اعلان کر رہا ہے اپنی بطول بیٹے کے لیے، اپنی بطول بیٹی کے لیے، ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها، کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے اس سے جس پر زہرا غضبناک ہو جائے، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے زہرا راضی ہو جائے۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جن لوگوں نے در بطول پر آ کے سلام کیا اور شہزادی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے دوبارہ کب کلمہ پڑھا؟ اب سمجھے آپ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں اسلام نے چھوڑ دیا، انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسلام نے چھوڑ دیا۔ دلیل سلام کرنا فقہ جعفری میں سرکار کی شریعت میں کیا ہے جی؟ ثواب ہے نہیں حضور، سلام کرنا واجب نہیں ہے، سلام کا جواب واجب ہے۔ اور میں اس بات کو یہاں اس لیے لے آیا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی سمجھ لیں اور بزرگ بھی، بزرگ تو جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو ناراضگی ہوتی ہے نا، لڈن میاں اپنے بیٹے کو سمجھا لو، لگام کھینچو اس کی، کیا ہوا صاحب کل گزرا میرے سامنے سے سلام تک نہیں کیا، برہم ہو گئے چچا، سلام تک نہیں کیا۔ اچھا نہیں کیا تو تعلیمات آل محمد کا لبادہ اوڑھ کر آپ خود سلام کر لیتے۔ کیا کہنا چاہ رہے مولانا؟ الٹی گنگا بہا رہے؟ ہم نے کہا جسے اللہ سیدھا بہا ہے، ہم جیسا اسے الٹا کیسے بہا سکتا؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی دوہرا فائدہ ہوتا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ مسجد میں ایک بزرگ غلط وضو کر رہا تھا، حسنین کریمین علیہ السلام نے کہا
ہم وضو کرتے ہیں، آپ بتائیں درست ہے کہ نہیں؟ یہ مقام تعلیم میں تاکہ اسے سبق بھی مل جائے، اسے برا بھی نہ لگے، یہ طریقہ رہا ہے۔ اگر واقعاً اس بچے سے آپ کو محبت تھی تو آپ خود اسے سلام کرتے، اس کا دوہرا فائدہ ہوتا۔ ایک تو آپ کے ثواب میں زیادہ اضافہ ہوتا جس کی اب آپ کو زیادہ ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس بچے کی تربیت ہو جاتی کہ ہمارا بزرگ ہمیں سلام کر رہا ہے، غیرت بیدار ہوتی، آپ سے پہلے کل سے وہ آپ کو سلام کرتا۔ تو سلام کرنا ثواب ہے شریعت مصطفیٰ سے، لیکن سلام کا جواب واجب ہے۔ کس کے؟ مسلمان مومن، مسلم اور مومن کے سلام کا جواب واجب ہے۔ سلام کرنا ثواب ہے، مستحب ہے، لیکن سلام کا اور اتنا واجب ہے، سنیے کتنا واجب ہے، اتنا واجب ہے کہ واجب نماز بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور کسی نے سلام کر دیا تو جواب واجب ہے، بس جواب کا انداز ذرا سا بدل جائے گا۔ وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، جو اس نے کہا ہے وہی تو رہے، سلام علیکم کہا تو آپ بھی سلام علیکم کہیں گے، مگر جواب دینا واجب ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جواب دینا واجب ہے، تو شریعت سرکار میں تمام مسلمانوں کے درمیان کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، سلام کرنا ثواب ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سارے مورخین یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیلیگیشن بطول کے دروازے پر آیا تھا وہ مسلمان تھا، یہاں تک پہنچا دیا آپ نے، اب پھر سلام کی طرف پلٹتے ہیں۔ کافر اور مومن کے سلام کا جواب واجب۔ میں بہت پریشان رہتا تھا، دیکھیے ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ کبھی دیہات رہا، اب دھیرے دھیرے نگر پنچایت کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم بھی خود ایک پیور دیہات کے رہنے والے ہیں۔ میرپور رحیم آباد پہلے اعظم گڑھ ضلع میں آتا تھا، اب ڈسٹرکٹ مئو میں آتا ہے، پیور دیہات، واقعاً جو وہ خوابوں والا دیہات ہوتا ہے نا ویسا دیہات۔ ایک صلوات پڑھیں تو گفتگو کو آگے۔ تو وہاں ہوتا یہ تھا کہ بزرگوں کو دیکھا، مولوی رمضان صاحب آئے، السلام علیکم چچا، علیکم السلام، علیکم السلام۔ بشیر صاحب آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پانڈے جی نے کہا السلام علیکم، جواب ملا سلام سلام سلام۔ کئی بار یہ ہوا تو میں نے پوچھا یہ کیا؟ وہ فلاں صاحب کو علیکم سلام، فلاں صاحب کو علیکم سلام، اور فلاں صاحب تو خالی سلام سلام سلام، علیکم بھی نہیں۔ کہا وہ جو شرعی جواب ہے وہ نہیں دے۔ کیوں؟ کافر اور مشرک کے۔ اچھا کچھ لوگ برا مانتے ہیں چونکہ یہ چینل پہ جا رہا کہ یہ تعصب ہے، تعصب نہیں ہے، اصل میں یہ سلام رسم نہیں ہے، سلام ہے اصل میں دعا، اور صرف یہ جسمانی سلامتی کی دعا نہیں ہے، عقیدے کی سلامتی کی بھی دعا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی کہ جس کے دل میں توحید خدا جلوہ فکر نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو دعا دے دیں کہ تیرا یہ عقیدہ سلامت رہے؟ اگر ہم کسی ایسے بندے کے سلام کا جواب اس انداز میں نہیں دیتے تو یہ اس سے دشمنی کی علامت نہیں ہے، بلکہ دوستی کی علامت ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ کبھی تو صاحب العقیدہ ہو جائے۔ ہم کیوں ایسی دعا کریں کہ اپنے باطل عقیدے پر تو باقی رہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اتنی تفصیل بیان کرنی بہت ضروری تھی، توجہ ہے نا؟ تو کافر و مشرک کے سلام کا جواب جائز نہیں ہے، مومن اور مسلم کے سلام کا جواب واجب ہے۔ یہ کس کی شریعت ہے؟ جناب عبداللہ کے نور نظر حضرت آمنہ کے جائے کی شریعت ہے، سب سے اعلیٰ شریعت ہے، یہ وہ شریعت ہے جسے قیامت تک رہنا۔ ایک بات بتائیں
کہ رسول کا ہمراز یا رسول کے اعمال کا گواہ یا اقوال کا گواہ یا رسول کو پڑوسی زیادہ سمجھ سکتا ہے یا اس کی بیٹی زیادہ سمجھ سکتی ہے، صحابی زیادہ سمجھ سکتا ہے یا اولاد؟ صحابی تو بس وہ دیکھتا ہے جو گھر کے باہر عمل ہے، اولاد وہ بھی دیکھتی ہے جو گھر کے اندر عمل ہے۔ ایک بات بتائیں، رسول کی بطول بیٹی کیا اپنے بابا کی شریعت سے پوری طرح واقف نہیں تھی؟ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہے کسی مفکر یا کسی محقق میں دم جو لکھ دے کہ بطول شریعت مصطفیٰ سے پوری طرح واقف نہیں تھی؟ اتنا زمانہ گزر گیا، آج بھی کسی قلم میں یہ دم نہیں کہ لکھ دے کہ بطول شریعت مصطفیٰ سے واقف نہیں۔ اور اگر معاذ اللہ خاکم بدہن یہاں شریعت کی مخالفت تھی تو علی تو نائب بھی ہے، امام بھی ہے، کم سے کم انہیں ٹوکنا چاہیے تھا کہ بطول پرسنل باتیں اپنی جگہ، شریعت مصطفیٰ اپنی جگہ۔ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، آپ کو جواب دینا چاہیے، مگر علی یہاں خاموش ہے، نہ بطول سے کوئی اعتراض کیا نہ کوئی شکوہ کیا۔ اس کا مطلب علی جیسا امام بطول کے اس عمل پر راضی ہے، اور جس عمل پر امام یا نبی خاموش رہے، سکوت اختیار کرے، وہ حدیث کے دائرے میں آتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کے سلام کا جواب بطول نے نہیں دیا، علی کی نظر میں وہ جائز عمل تھا۔ توجہ ہے نا؟ خود بطول کی نظر میں وہ جائز عمل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بطول کو سلام کرنے والے نہ مومن تھے نہ مسلمان۔ خدا کی قسم، اگر بطول کی نظر میں مومن یا مسلمان بھی ہوتے تو بطول شریعت مصطفیٰ کے مطابق تمام دشمنیوں کے باوجود کم از کم شریعت کے حق کے لیے سلام کا جواب ضرور دیتی، مگر شہزادی نے جواب نہ دے کے بتایا کہ تاریخ اسے رقم کر لے کہ جن لوگوں کے سلام کا جواب میں نے نہیں دیا وہ لوگ میری نظر میں اور علی کی نظر میں نہ تو مسلمان ہے نہ تو مومن ہے۔ بھیا جو علی و فاطمہ کی نظر میں مسلمان نہ ہو، اگر ہم انہیں مسلمان مان لیں تو ہم کافر ہو جائیں۔ لہٰذا انہیں مسلمان ماننے کے لیے میرے بھائی میرے عزیز ہم سے اصرار نہ کرو، اس لیے کہ ہمیں جنگ احد بھی یاد ہے، جنگ خندق بھی یاد ہے، علی کے جملے بھی یاد ہے، آیت کافر شوم بعد از ایمان، کہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ تو کسی ایسے کو مسلمان مان کے جو علی و فاطمہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، ہم کافر نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ شہید کرنے والوں پر دشمنی کیوں زہرا سے؟ عداوت کیوں زہرا سے؟ کس کا مال غصب کیا؟ کیوں؟ وجہ دیکھیے، میری پوری گفتگو موضوع کے مطابق ہی ہے، اس لیے کہ شان نزول بیان کرنے سے پہلے میں نے مصداق کو بات کرنا شروع کر دی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیوں دشمنی؟ اس لیے کہ اس بی بی کے وجود نے رسول کے غم پر خوش ہو کر جشن منانے والوں کے رخساروں پر تماچے لگائے۔
ہوا یہ کہ جب فرزند رسول الثقلین جناب قاسم کا انتقال ہو گیا، پھر عبداللہ کا، ابراہیم کا، تو باقاعدہ ابو لہب نے جشن منایا، ابو جہل نے جشن منایا کہ یہ مقتول نسل ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، خوشیاں مناؤ، ایک دن یہ بھی مر جائیں گے، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ اور عاصم نے وائل نے یہاں تک کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، گویا اللہ دشمنان محمد کے ہر عمل پر نظر رکھے تھا۔ قدرت نے ایک ایک بات کا جواب دیا۔ کسی کا بیٹا مر جائے اور اس پر جب کوئی جشن منائے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس باپ کو اس سے زیادہ تکلیف زندگی میں کہیں اور پہنچے گی۔ تو جتنا بڑا غم ہوتا ہے، تسلی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ اس سورہ کی تلاوت شہادت کی محفل میں، جی نہیں، اللہ کا یہ ایک طرح سے انداز پرسا بھی ہے۔ سرکار مغموم تھے، اولادیں کھو چکے تھے اور دشمن جشن منا رہے تھے، لہذا اللہ نے آواز دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب تم پریشان مت ہو، ہم تمہیں کوثر عطا کرتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم جو کر رہے ہو نا، جو عبادت کر رہے، عبادت کرو، قربانی کرو اللہ کی راہ میں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن بے اولاد ہے۔ دیکھیے زخم کا مرہم بھی قدرت نے رکھا، نقصان کا صلہ بھی دیا، اور وہ تو اللہ ہے، تھوڑے نقصان کا صلہ زیادہ دیتا۔ تو پیغمبر کا نقصان کیسا ہے؟ دل دکھا دینے والا، اس پر سے لوگوں کے تانے۔ اب یہاں سے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے بکے ہوئے مفسر کا قلم چلا، اور اس نے کہا یہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، لیکن محققین اور معتبر مفسرین نے کہا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، خیر کثیر، اور جنت کی نہر جو ہے خیر کثیر میں داخل ہے، یعنی بہت سارے اجزاء میں سے ایک جز یہ بھی ہے، مگر بس یہ نہیں، خیر کثیر، خیر کثیر یعنی کوثر سے مراد یہاں کثرت نسل ہے۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کا سب سے بڑا ثبوت اس سورہ کی آخری آیت ہے۔ ہم اور آپ تو مولوی تک کو ٹارگیٹ بنائے کہ گفتگو موضوع پہ نہیں کی، اور وہ خدا جو خالق کلام ہے وہ 3 آیتیں بلا موضوع کرے گا۔ نقصان ہوا ہے، غم ہوا ہے، اس کی تلافی کے لیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تسلی کے لیے، صبر کے لیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عبادت کرو، قربانیاں دو، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، صبر کے پھل کے طور پر تمہیں کثرت نسل دی، تمہارے دشمن کو بے اولاد کر دیا۔ ارے کیا زمانہ دیکھتا نہیں؟ یزید پلید کے 15 اولادیں تھیں، آج ایک نام لیوا نہیں ہے، اور فاطمہ کی اولاد سے کائنات کا کوئی گوشہ محروم نہیں ہے۔ بلا موضوع بات کرے گا کہ تمہارا دشمن بے اولاد، یہ دشمن بے اولاد رہے گا، یہی بتاتا ہے کہ اگلی اولاد، اگلی آیت میں، پہلی آیت میں کثرت اولاد کی طرف اشارہ کیا گیا۔
ایک صلوات پڑھے محمد. جناب فاطمہ زہرا بلند ترین سلوہ. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اس کی تفسیر بنا کے اللہ نے فاطمہ کو بھیجا. سرور پیغمبر کا باعث ہے, غرور پیغمبر کا باعث ہے, اور یہ نعمت اللہ نے اس طرح عطا کی کہ اس نعمت کا کوئی مثیل نہیں. جناب خدیجہ کی خالہ زاد بہن تھی, وہ کافی عرصے کے بعد جناب خدیجہ سے ملنے آئی. وہ اس وقت بستر علالت پر تھی. بہت تاخیر نے سمیٹ رہا ہوں گفتگو, بات پوری ہو گئی. خدیجہ کی حالت دیکھی, رسمی باتیں ہوں. کہتی خدیجہ کیا تمہارے بزرگوں کا شملہ آسمان نہ چھوتا تھا؟ یعنی تمہارے بزرگوں کی جو پگڑی تھی وہ اتنی اونچی اور اتنی وزنی اور اتنی عظیم, گویا آسمان سے باتیں کرتی ہوں. کیا مطلب؟ کہاں وہ خاندانی وجاہت, کہاں محمد جیسا غریب آدمی کا گھر؟ کیا ملا تمہیں؟ تمہارے خیمے کی تنابیں تک, تمہارے خیمے کی تنابوں کی جو کیلیں ہوتی تھی, میخیں, وہ بھی سونے کی. اور کہاں یہ غریب محمد کا گھر, کہاں یہ بستر؟ جب یہ جملے سنے نا تو جناب خدیجہ نے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا اور کوہنیوں پر بل دے کے خود کو اٹھایا. جاگ کے سنیے گا, بور تو نہیں ہو رہے, تاخیر تو نہیں ہوئی. جملے سنے کہ جناب خدیجہ نے کہا کیا کہا تم نے؟ ہاں, میرے بزرگوں کا شملہ آسمان چھوتا تھا, مگر میں آج جس کی زوجہ ہوں اس کی جوتیاں آسمان و زمین کے اوپر. اس کی جوتیاں اتنی اونچائی پر ہے کہ ہر بلندی اس کے تلے. بے شک, کیا کہہ رہے, واہ واہ واہ. جہاں اس کی جوتیاں ہے کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا. بات یہیں پر ختم نہ ہوئی کہ اتنے میں ایک 5 برس کی بچی داخل ہوتی ہے, اور خدیجہ کی وہ رشتہ دار خاتون کی نظر جیسے ہی اس بچی پر پڑتی ہے وہ سب بھول جاتی ہے کیا کرنے آئی تھی, کیا گفتگو کر رہی تھی, موضوع کیا تھا, میٹر کیا تھا, مسئلہ کیا تھا, سب رفو ہو گیا. اب وہ اس بچی کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہے, اور انداز تمنا میں التجا کی صورت کہتی ہے خدیجہ ایک گزارش ہے. کیا؟ کہ اپنے شوہر سے کہو, جملہ سنیے گا, مجھے نہیں معلوم کس انداز سے سنیں گے, سفارش کرو کہ مجھے بھی اپنی کنیزی میں لے لے تاکہ خدا مجھے بھی ایک ایسی اولاد عطا کر دے. پشت سے رسول کائنات کی آواز آئی, یہ خدیجہ کا مقدر تھا, انہیں مل گیا, نہ ان سے پہلے کسی کو ملا نہ بعد یہ کسی کو ملا. صلوات پڑھے محمد. دوسری گھر والیوں کا تذکرہ بڑے دھڑلے سے کیا جاتا ہے, خدیجہ کا نام بھی نہیں نکلتا, تو پھر یہ کیا ہے؟ قسطنطنیہ کے بادشاہ بھی جو ازواج صاحب اولاد ہوتی تھی ان کے مرتبے کو بڑا جانتے تھے. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں, کسی کے سمجھنے کا نہیں. وہ بھی مسلمان تھے. ہم کیسے ہیں کہ آج اس کا تذکرہ کرتے ہی نہیں,
جس نے رسول کو اولاد دی، جس نے رسول کو اولاد بھی دیا، مال بھی دیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جس نے زندگی بھر صرف رسول سے لیا، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کے سمجھنے کا ذمہ دار ہوں۔ جس نے خود، جس کے پورے خاندان نے ہمیشہ رسول سے لیا، اس کے خوب تذکرے، اور جس نے رسول کو دیا، جس کے پورے خاندان نے دیا، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ہر جگہ کربلا تک آئے، کیا ہوا کربلا میں؟ نبی کے نواسے نے اسلام بچا لیا۔ ہم بھی بڑا عشق رکھتے ہیں نبی کے نواسے نے۔ کیوں میاں؟ ایک بار تو کم سے کم کہو کہ ابو طالب کے پوتوں نے اسلام بچا لیا۔ نبی کے نواسوں نے اسلام بچا لیا، یہ بھی تو کہو کہ ابو طالب کے پوتوں نے اسلام بچا لیا۔ خدا مجھے بھی ایسی اولاد عطا کر دے، اور وہ اولاد جو رسول کے دل کا قرار، جو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ذوف پیغمبر کا علاج، مداوا، اسے اتنا ضعیف کر دیا امت نے کہ جس عمر میں ہماری بیٹیاں بیاہ ہی نہیں جاتی، اس عمر میں عصا کا سہارا لے کے چل رہی۔ کون کہتا ہے کہ مرثیہ کربلا سے آیا؟ ایسا مرثیہ تو کہیں ملا ہی نہیں جیسا مرثیہ شہزادی نے پڑھا۔ اس کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اپنے باپ کی تربت پر بیٹھ کے مرثیہ پڑھا، کیا سبت علیہ مصاحب اللہ والنہار، سبت علی ایام سرنا لیالی۔ بابا، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے ہیں کہ اگر یہ مصائب روشن دنوں پر پڑھتے تو شب تاریک کی طرح تاریک ہو جاتے۔ شہزادی علی کی موجودگی میں آپ پر ایسے مصائب، حسنین کی موجودگی میں آپ پر ایسے مصائب۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب شہزادی پر ایسے مصائب پڑے، علی کی موجودگی میں، حسنین کی موجودگی میں، اللہ جانے جب نہ حسین ہے نہ حسن ہے نہ علی ہے، زینب پر کیا گزری ہوگی۔ بابا، آپ کے بعد وہ مصائب پڑے، مصائب کہ انتہا ہے کربلا میں۔ مگر ایسا کون سا مصائب بطول کو اتنا رنج پہنچا گیا؟ اس طرح کا مرثیہ، قیامت ہے یہ مرثیہ، کلیجہ پھٹ جائے مومن کا۔ اگر خود اہل بیت ہمیں سہارا نہ دے۔ بابا، آپ کے بعد اتنے مسائل، باپ کے بعد 75 دن یا 90 دن، بس یہی روایت ہے۔ شہزادی زندہ رہی اس دار فانی میں۔ کتنی عمر تھی؟ کل 18 سال۔ 18 سال، یہ ایک جملہ جو ہے نا، آنسو کی روانی کو مثل دریا باقی رکھنے کے لیے کافی۔ جائیے گا گھروں پہ سوچیے گا، خصوصاً جب اپنی بیٹیاں نظر آئے نا، رسول کی بیٹی کو ذرا سوچیے، 18 برس کا سن اور عصا کا سہارا لے کے
عظیم غم ہے شہزادی کا، علی کی شریک غم۔ سن لیا کسی سے کہ لوگ علی کو سلام نہیں کرتے، رنجیدہ ہو، یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے جواب کیا دیا سنیں گے؟ بطول بات یہیں تک نہیں، اب علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ کتنا رنج پہنچا شہزادی، کتنی تکلیف پہنچی شہزادی کو۔ 75 دن یا 90 دن، بس۔ قصور کیا تھا؟ قصور کیا تھا؟ امامت کا دفاع، ولایت کا دفاع، حق کا دفاع، حق کا مطالبہ۔ دروازے پہ ایک بھیڑ لگ گئی، علی کو نکالو۔ اگر دروازہ نہ کھلا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کہا کیا کہا؟ کہا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کہا تم دروازے کو آگ لگا دو گے؟ کہا کیا تمہیں معلوم نہیں یہ وہی چوکھٹ ہے جہاں رسول سلام کرتے تھے؟ کہا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بیوی نے ایک جملہ کہا ہے، آگ لگا دو گے؟ اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ شہزادی نے سلام کا جواب نہ دے کر واضح کر دیا کہ یہ نام کے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں، انہیں اسلام چھوڑ کے جا چکا ہے۔ اور بچوں کا حوالہ دے کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جن لوگوں نے دروازہ جلایا ہے وہ انسانیت سے بھی خالی ہے۔ اس لیے کہ دو لوگوں میں دشمنی لاکھ صحیح، کوئی بچوں سے دشمنی نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ کہنے کے باوجود اس گھر میں میرے بچے ہیں، آگ لگا دی۔ اور اتنا ہی نہیں، جب دروازہ جلنے لگا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکر ماری گئی۔ وہ پورا دروازہ رسول کی بطول بیٹی، غمزدہ بیٹی پر۔ یہ ہے امت کے پرسے کا انداز۔ اب بھلا زمانہ انصاف سے بچائے کہ جس قوم کا بچہ بچپن سے یہ سن رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے بطول کی چوکھٹ کو آگ لگایا، وہ ان سے اور ان کے ماننے والوں سے کیسے راضی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ دروازہ گرا، اور اس طرح کی کتابوں میں یہ مثال لکھی ہے کہ در و دیوار کے درمیان اس طرح آئیں جیسے چکی کے دو پاٹ کے درمیان دانے گندم۔ زخمی ہو گئی شہزادی۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ اس درد و غم کا ترجمہ کر سکوں۔ بہت کچھ ہوا، ظلم بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ ہاتھ بھی شکستہ ہوا، پہلو بھی شکستہ ہوا۔ بازاداران مظلوم کربلا، اور بھی مجلسیں ہیں، روایتیں پڑھی جائیں گی، شہادت نہیں پڑھوں گا، بس مختصراً پہلو شکستہ، پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد جتنے دن بھی زندہ رہی، ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھا رہتا۔ پسلیوں میں اگر بال بھی آ جاتا ہے
ہلکی چوٹ بھی آ جاتی ہے، تجربہ کیجئے گا، خدا نہ کرے کوئی زخمی ہو، اگر پسلیوں میں ذرا سی چوٹ آتی ہے تو سانس لینے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے انصاف طلب، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو وہ سانس کیسے لیتی تھی؟ وہ یہ درد کا بار اٹھائے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی نے سپرد لحد کیا، رو کے کہا تھا یا رسول اللہ، جیسی امانت دی تھی ختم ہو گئی مجلس زادہ۔ ایک مختصر سی روایت، زحمت تمام۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک روز جناب فضہ گھر سے نکلی، ایک راوی نے آ کے سلام کیا، کہا آپ معصوم ہے کونین کی کنیز خاص ہے، کہا شکر ہے خدا کا جس نے یہ شرف بخشا۔ کہا بی بی میں راوی ہوں، میں روایتیں لکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حالات زمانہ یوں لکھوں کہ اگلے زمانوں تک خبر ہو۔ کہا اچھا کچھ جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بی بی۔ کہا کیا جاننا چاہتے؟ کہا مجھے اتنا بتا دے کہ جب رسول کی بطول بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گرا، جب شہزادی طرف دیوار کے درمیان آ گئی تو انہوں نے کسی کو مدد کے لیے بلایا، کسے آواز دی؟ کیا علی کو پکارا؟ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ اتنا سننا تھا کہ فضہ پر اختتاری ہوئی، اتنا روئی کہ غشا کے گر گئی۔ راوی گھبرا گیا، دستے دعا پر پروردگارا مجھے معلوم ہوتا تو میں سوال نہ کرتا، پروردگار شفا دے دے۔ گڑگڑانے لگا، غش سے افاقہ ہوا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، بی بی مجھے معاف کر دو، اگر مجھے معلوم ہوتا تو قطعاً یہ سوال نہ کرتا۔ فضہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت، پریشان نہ ہو، میں تمہارے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ فضہ نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے بھائی، جب شہزادی پر جلتا ہوا دروازہ گرا، میری شہزادی نے تڑپ کے آواز دی اے فضہ، میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضہ میرا بچہ شہید ہو گیا۔ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، خدا سوال کرے گا روز محشر، اے ننھے بچوں تمہیں کس جرم میں مارا گیا؟ دو بچے آئیں گے، ایک رباب کا اصغر ہوگا، ایک سیدہ کا محسن ہوگا، دو مائیں فریادی ہوں گی، بار الہا بے جرم و خطا ہماری گودیاں اجاڑی گئی۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مومنات پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیماروں نے شفا کامل عطا فرما، جو مقروضوں نے قرض سے آزاد فرما۔ بار الہا جو مومن مومنات حج و زیارت قبور ائمہ معصومین کے مشتاق ہیں، شرف سے مشرف فرما۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے معصوموں کو رومال سیدہ سلام اللہ علیہا کے لائق بنا۔ پروردگارا شرکائے مجلس کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ہر مشکلات سے نجات دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ
فاطمہ آ گئے حق کے مخالف ظلم ڈھانے کے لیے، ساتھ اپنے لائے حیدر کو جلانے کے لیے، آگ اور لکڑیاں کربلا میں ایسا لوٹا آپ کی اولاد کو، وقت آخر کوئی بھی یا نہیں امداد کو، آئی بس ایک ماں آپ پر جو بھی ستم ڈھا یا گیا وہ کم نہیں، غم یہ ہے بی بی کہ اس غم کا کسی کو غم نہیں، غم کی ایک داستان آپ سا دنیا میں کوئی غم زدہ ہوگا نہیں، آپ کی مرقد پہ بی بی آج تک سایہ نہیں، مٹ گیا سائبان مار کر محسن کو سب نے آپ کو صدمہ دیا، امت احمد نے کیسا آپ کو تحفہ دیا، توڑ دی پسلیاں پسلیوں کو توڑ کر کو ہے علم ڈھایا گیا، چھین کر حق فاطمہ زہرا کو تڑپایا گیا، ہل گیا آسمان کون سی ایزا ندیمہ سومے کونین کو لے گئے دربار میں
الحسنین کو باندھ کر ریسما جس کی نوحوں کی تڑپ سے بام مسجد اٹھ گئی، جس کی نوحوں کی تڑپ سے بام مسجد اٹھ گئی، ظلم سہتے سہتے آخر وہ بھی ساجد اٹھ گئی، رہ گئی سسکیاں یا جناب سیدہ یا کوئی کربل میں اس دن ہائے دل والا نہ تھا، فاطمہ نے شاہ کو کیا گود پالا نہ تھا، اور جس پہ چاہا ظلم ڈھایا، جس کو چاہا دکھ دیا، گئے کسی بیوہ کا وارث مار کر چادر چھنا، گئے کسی بہنا کے آگے بھائی کو زخمی کیا، ایک چراغ پنجتن تھا اس کو بھی گل کر دیا، خوب لوٹا گھر جلایا کوئی گھر والا نہ اور شادیاں میں بج رہے تھے فوج آدھا میں ادھر، شہ کے بچے رو رہے تھے خاک پا تشنا جگر، اس طرف پانی پا قبضہ نہر سے شہ بے خبر، مشعلیں وہاں جل رہی تھی ہنس رہا تھا ہر بشر، سیدہ کے گھر میں یا دو دن سے اجیالا نہ تھا، اور مار کر مجھ کو لینو پاؤ گے کیا معذر، تم کو کیا مل جائے گا بے کس کا لٹ جائے گا گھر، اے مسلمانوں میری بہنیں نہ ہو میں ننگے سر، بے کسو مجبور ہے شبیر اب جائے کدھر، کربلا کا راستہ دیکھا نہ تھا بھالا نہ تھا، اور ایک بچی تھی سکینہ باپ جس کا مر چکا، ایک چچا تھا وہ بھی دریا پر اسی سے چھٹ گیا،
منہ نجف کی سمت کر کے کہتی تھی وہ غمزدہ سب تو میرے مر گئے ایک شمر زندہ رہ گیا در میرے چھینے ہے کوئی روکنے والا نہ تھا اور نوجوان مر جائے بابا جائے اس کی لاش پر کس طرح دل میں 72 داغ ٹوٹی ہو کمر یا خدا فرزند سے پہلے ہی مر جائے پدر اے میرے بیٹا ذرا بولو حسین آئے کدھر کیا علی اکبر تمہیں شبیر نے پالا نہ تھا